اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے کچھ مسائل کا بیان۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے کے لیے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ دے، تو یقیناً اس نے نیک برتاؤ کرنے والے کی اچھی تعریف کی۔ ترمذی حسن صحیح۔ فائدہ: اگر انسان احسان کے بدلے میں احسان نہ کر سکے تو جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی تجھے اس کا کچھ بدلہ عطا فرمائے گا۔ ظاہر بات ہے، جس کو اللہ بدلہ دے اسے اور کیا چاہیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعائیہ الفاظ احسان کرنے والے کی کمال درجے کی تعریف ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنے مالوں کے لیے بد دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ کی طرف اس گھڑی کو پالو جس میں اس سے جو بھی مانگا جائے وہ تمہارے لیے قبول کر لے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر وقت ہر کسی کی فریاد سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، لیکن کچھ وقت اس میں ایسے بھی متعین ہیں کہ ان میں کی گئی دعائیں زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کسی وقت بھی اپنے یا اپنے بچوں یا کاروبار وغیرہ کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعا قبول کے وقت کو پالے اور بعد میں وہ افسوس کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس حالت میں خوب دعا کرو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: علماء نے کہا کہ نفلی نماز میں سجدے کی حالت میں دعائیں کی جائیں یا نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں دعا کی جائے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اسی وقت قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، جیسے کہے کہ میں نے تو اپنے رب سے دعا کی لیکن قبول نہیں کی گئی۔ بخاری اور مسلم۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب تک گناہ اور قطع تعلق کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تو وہ اس وقت تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ انسان مسلسل دعا کرتا رہے، یہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے دعا کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے در سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اگر اس میں دیری ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں کچھ بات ہے جس کا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، بندے کو نہیں ہے۔ اس لیے دعا قبول ہو یا نہ ہو، دعا کرنا ترک نہیں کرنا چاہیے، اس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔